من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رب اللہ۔ ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں۔ ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں۔ جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، جو ہیں مائیں میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، جو ہیں مائیں میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ جہاں بھی دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا، چومتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں۔ جہاں بھی دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا، چومتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں۔ میری زبان کو مل جاتی ہے مٹھاس، میری زبان کو مل جاتی ہے مٹھاس، میں جب بھی اپنی ماں سے کلام کرتا ہوں۔ میں جب بھی اپنی ماں سے کلام کرتا ہوں۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع ماں کی عظمت، شان، فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اپنی ماں کے ساتھ کہ اس نے کمزوری پہ کمزوری جھیلتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا۔ ان اشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی شکر۔ الی المصیر، میری طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر ابتدائی جملے میں والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا حکم، اور اگلے جملوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ انسان کو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا، بھلائی کرنے کا، اچھائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہ جس ماں نے کمزوری پہ کمزوری جھیلتے ہوئے حضرت انسان تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر 2 سال تک تجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، تو فرمایا اپنے والدین کا احسان، نیکی، بھلائی، اور پھر خصوصیت کے ساتھ ماں کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ فرمایا اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے، بھلائی کرے،
بالخصوص اپنی ماں کے ساتھ، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ جس نے تکلیف پہ تکلیف جھیلتے ہوئے تجھے پیٹ میں رکھا اور پھر تجھے جنم دیا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور فرمایا 30 مہینے تک تجھے دودھ پلانا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ حد بلوغت کو پہنچا 40 سال کا ہوا تو عرض کی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، عرض کی مالک مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر بھی کی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے اچھے اور نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اور میری اولاد کی اصلاح فرما۔ انی تبت الیک وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں تیری بارگاہ کے اندر تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور پہلا فرما بردار ہوں، پہلا اطاعت گزار ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر، ان 2 آیات کے اندر خصوصیت کے ساتھ انسان کو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، بھلائی کرنے کا، اچھائی کرنے کا، نیکی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی بارگاہ کے اندر آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کی ماں اسلام سے اعراض کرتی ہو، مشرکہ ہو، تو اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا، اگرچہ تمہاری ماں مشرکہ ہو پھر بھی اسلام تمہیں اس کے ساتھ بھلائی کا درس دیتا ہے، پھر بھی اسلام تمہیں اس کے ساتھ اچھائی کا، نیکی کا درس دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، قال امک، تیری ماں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا، قال امک، تیری ماں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا، قال امک، تیری ماں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا، قال ابوک، تیرا باپ۔ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ماں کی عظمت، فضیلت، رفعت اور شان ان کلمات کے اندر کتنی بیان فرمائی کہ 3 درجے مقدم حضور نے والد کے مقام سے ماں کی شان، عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ کے اندر آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد پر جانے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو حضور نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں یا رسول اللہ، میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا، اچھا جاؤ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہیں حج، عمرے اور جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لجپال آقا کی بارگاہ دیکھیں، سخی آقا کی بارگاہ دیکھیں، اس شخص نے سوال کیا تھا صرف جہاد کا، حضور نے فرمایا، اچھا خلوص کے ساتھ جاؤ، ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو۔ تم فقط جہاد کی خواہش لے کے آئے ہو، اللہ تمہیں حج اور عمرے اور جہاد سب کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر قربان جاؤں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔
اور اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ اور قربان جاؤں، لجپال آقا نے یہ نہیں فرمایا بھائی تمہاری ماں تہجد پڑھنے والی ہو تب قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہاری ماں متقی ہو، پارسا ہو، نیک ہو، اللہ کی ولیہ ہو، پھر جنت ہے۔ مطلقاً فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اور قربان جاؤں، ماں کی ہستی وہ ہستی ہے اور اتنی عظیم ترین ہستی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں مالک جو جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا ایسا کرو، فلاں علاقے میں چلا جاؤ، فلاں قصبے میں چلے جاؤ، وہاں پہ پھٹے پہ بیٹھ کے ایک شخص گوشت بیچ رہا ہوگا، وہ تمہارا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہ شخص جو بظاہر کسائی ہے، گوشت بیچ رہا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اور عمل کیا کر رہا ہے، جو اچھا گوشت ہے ایک سائڈ پہ رکھتا جاتا ہے۔ اور زیادہ حیرانگی ہوئی کہ اچھا گوشت ایک سائڈ پہ رکھتا جاتا ہے اور یہ جنت میں میرا ساتھی، تعجب ہوا۔ لیکن قربان جاؤں، جب اس کے گھر میں اس کے ساتھ گیا اور اس کا عمل دیکھا، وہ گھر میں گیا، جتنا گوشت اس نے ایک سائڈ پہ رکھا تھا اچھا، گھر میں گیا اس نے اپنے ہاتھوں سے پکایا اور پکا کے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا، تو اس کی بوڑھی ماں اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے مالک میں اپنے بیٹے کے لیے تیری بارگاہ سے اور کچھ طلب نہیں کرتی اور کوئی سوال نہیں کرتی، بس ایک ہی سوال کرتی ہوں جنت۔ تو آپ معاملہ سمجھ گئے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال آپ اللہ کا قرب پانے کے لیے گھر سے ماں سے اجازت لے کر نکلے اور بیابانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، ریگستانوں کے اندر سفر کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ با یزید بستامی یہ مقام ولایت کیسے پایا، عبادت اور رعایت سے پایا؟ فرمایا نہیں۔ تو پوچھا کیسے پایا؟ فرمایا میں اپنی ماں سے اجازت لے کر 12 سال اپنے گھر سے باہر رہا اللہ کا قرب پانے کے لیے، اور 12 سال کے بعد میرا گزر گھر کے قریب سے ہوا تو میرے دل نے خواہش کی کہ ماں کی زیارت کرتا چلا جاؤں۔ جب میں نے دروازے پہ دستک دی، میری ماں نے دروازہ کھولا اور میرے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، مالک میرا با یزید 12 سال سے تیرا قرب پانے کے لیے تیری تلاش کے اندر ہے، میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتی ہوں میرے با یزید بستامی کو اپنا قرب عطا فرما دے۔ فرماتے 12 سال کی عبادت اور رعایت سے جتنا مقام نہ مل سکا تھا، صرف ماں کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اور حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور قرن کی طرف منہ فرماتے اور فرماتے کہ قرن سے مجھے خوشبوئیں آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اور حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے واہ اویس واہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بڑے متعجب ہوتے ہیں کہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ حضور اتنے اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے قرنی کون ہے؟ حضور نے فرمایا ویسے قرنی میرا سچا عاشق ہے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے شرف صحابیت سے محروم ہے، لیکن اے عمر اور اے علی تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، میرا یہ جبہ اسے دینا تحفہ اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ ویسے قرنی کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں مل رہا ہے؟ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضور فرما رہے ہیں ویسے قرنی کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اور ایک شخص حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یمن سے چلا ہوں اور میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ اٹھایا، بیت اللہ شریف میں لے کے آیا،
کعبہ شریف کا طواف کروایا۔ یا رسول اللہ یہاں سے اپنی ماں کو مقام منا میں لے کے گیا، وہاں سے مقام عرفات میں لے کے گیا، وہاں سے مزدلفہ میں لے کے آیا، واپس پھر بیت اللہ شریف کے اندر لے کے آیا، اور یہاں سے پھر یمن کے اندر ماں کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یمن سے ماں کو کاندھوں پہ اٹھایا، یہاں پہ لایا، سارا حج اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے کروایا، واپس گھر میں اپنی ماں کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرمایا ماں کے حق کے بارے میں سوال کرنے والے، تیری ماں نے جب تجھے جنم دیا تھا اور ایک لمحہ اس نے جتنی تکلیف سہی تھی، تو نے ایک لمحے کا حق بھی ادا نہیں کیا، ایک لمحے کا۔ تو دوستان گرامی قدر، آج ہمارے معاشرے کا یہ ہمارے محلے کی باتیں ہیں۔ میرے گھر میں بوڑھی عورتیں آتی ہیں اور ایک بیٹا کہتا ہے میں روٹی نہیں دے سکتا، دوسرا کہتا ہے میں روٹی نہیں دے سکتا۔ کس طرف ہم چل پڑے؟ بیویوں کی خواہشات پہ عمل، بیوی بچوں کا ایک اپنا حق ہے، اپنا مقام ہے، لیکن والدین کا مقام، مرتبہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا ہے، میں نے کل بھی کہا ہے، بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر کوئی سرخرو ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، رب کی عزت کی قسم اپنے والدین کے قدموں سے لپٹ جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت کی دنیا کے اندر بھی اللہ یقیناً کامیابی عطا فرمائے گا۔ بارگاہ لم یزال کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔